ایک اور مقصد اس میں ہو سکتا ہے کہ پچھلی قوموں کا روزہ اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اللہ نے بتایا اس کے ذریعہ کہ اللہ نے اس امت کو کسی بھی فضیلت سے، کسی بھی خوبی سے، جو فضیلت، جو خوبی پچھلی قوموں کو دی گئی، ان میں سے کسی فضیلت سے، کسی خوبی سے اللہ نے اس امت کو محروم نہیں کیا، بلکہ پچھلی قوموں میں جتنی فضیلتیں دی گئی تھی، جتنی خوبیاں دی گئی تھی، وہ ساری خوبیاں اس امت کو دی گئی اور اس پر مزید اضافہ کیا گیا۔ تو یہ روزہ ایک فضیلت ہے، ایک خوبی ہے، ایک نعمت ہے جو پچھلی قوموں کو دی گئی، اور یہ نعمت ہمیں بھی ملی ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ نعمت ہے، اس کو ہم نعمت کے طور پر لیں گے، تب ہم روزہ کی طرف ہمارا شوق ہوگا، تب روزہ کی طرف ہمارا ذوق ہوگا۔ لعلکم تتقون، اور روزہ ہوا کیوں ہے، روزہ فرض کیوں ہوا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے،